سوال کیا گیا ہے کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا رزق کے لیے کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت سے آپ ہر نیک اور اچھے کام اور خیر و برکت کی نیت کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے۔ حضور نے فرمایا هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک یہ پھیلی ہوئی اللہ کی رسی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس رسی کو تھام لے پہنچ جائے گا۔ تو قرآن مجید انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان کے لیے، عمل صالح کے لیے، ہمارے رزق کے لیے، ہمارے رشتوں کو خیر کے اور جو ہے مثبت نہج پہ اور راستے پہ ڈالنے کے لیے۔ تو قرآن مجید سے ہر نفع حاصل ہوتا ہے۔ جو نفع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اور اس کی جتنی اس ڈائمینشنز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن پڑھنے والے کو انشاءاللہ حاصل ہوتی ہے۔ نیت ضروری ہے، نیت شرط ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو پورا کرنا شرط ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں تلاوت کرتے ہوئے تدبر شرط ہے، اور اسی طرح تلاوت کرتے ہوئے دل کا غافل نہ ہونا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ شرط ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو شرائط پوری ہوں تو اللہ کے فضل سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو سورۃ الواقعہ جو ہے اس کو آپ بالکل سورۃ الواقعہ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ رزق کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں اسپیسیفک جیسے فضیلت ہوتی ہے جو حضور فرما دیتے ہیں، وہ فضیلت جو ہے وہ اس کی یہ والی ثابت نہیں ہے صحیح سند سے۔ بعض احادیث اور بعض روایات ہیں جو کہ ضعیف ہیں، جن کی جو نسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بالکل صحیح حدیث کی طرح ثابت نہیں ہے، لیکن روایت ہوا ہے، اور ہمارے ہاں مفسرین نے بھی ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کر دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ایکسپیرینس میں ہو اور اس کو اس کا نفع پہنچا ہو، اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس ذکر تو ہوا ہے لیکن وہ مستند نہیں ہے اور صحت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، لہٰذا یہ عقیدہ اوتھینٹیکلی بنا لینا کہ یہ جو اسپیسیفک صورت ہے یہ پڑھی جائے گی تو رزق میں اضافہ ہوگا، تو اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہاں، آپ اس سورہ مبارکہ کو بھی اور سورتوں کو بھی، قرآن کی آیات کو بھی آپ رزق کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے پڑھیے، اور آپ اپنے طور پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کے نتیجے میں یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں کہ میں فلاں قرآن کا مقام پڑھوں گا تو اس سے مجھے یہ فائدہ، اور یہ پڑھوں گی میں تو اس سے مجھے یہ فائدہ ملے گا، اور آپ کو وہ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا عالمگیر اصول نہیں بنے گا، آپ کو اگر فائدہ مل بھی جائے گا۔ عالمگیر اصول سورتوں کی فضیلتوں کے تعلق سے اور سورتوں سے حاصل ہونے والے فوائد کے حوالے سے وہ وہی بنتا ہے، اصول وہی بنتا ہے قطعی طور پہ جو ہمارے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں۔ باقی ہر انڈیویجول کو جو ہے وہ اس کے مطابق فوائد اس سے ملتے رہیں گے اور ملتے رہتے ہیں، وہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سورۃ الواقعہ جو ہے کوئی اسپیسیفک تو نہیں، لیکن ویسے قرآن مجید کی تلاوت کے طور پر رزق کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔